took us and one of his friends, she, a female, took us to the airport and she had her own plane. They went into chat into the house. Just a chat. We can't even go back to the hotel. We are on an island in the middle of South America. There was a queue of only girls to shake hand with Imran. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों और साथियों, मैं हूं शहजाद चौधरी मार्गला न्यूज़ के साथ। उम्मीद है बखैर होंगे, खुश व खुर्रम होंगे। आपने जेफरी एप्स्टन स्कैंडल जो है उसके बारे में बहुत कुछ सुन रखा होगा। इस वक्त बहुत सी ऐसी हस्तियां हैं दुनिया की जिनका नाम उस स्कैंडल में आ चुका है, लेकिन कहा जा रहा था कि पाकिस्तान में कोई ऐसा नहीं है जिसका नाम उसमें हो। लेकिन अब हमारे दो बड़े ही अहम तरीन लोग जो हैं वो उसमें आ गए हैं जनाब। वो कौन लोग हैं, उनका क्या तलक बनता है एप्स्टेन स्कैंडल से, और किस तरह और कब वो आश्कार हुआ, आइए ये सब जानते हैं अपने कालम निगार और सीनियर तजियाकार सैयद ज़ुल्फ़िकार अली शाह से। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। वालेकुम सलाम। तो सब क्या कैसे हैं शाह जी? अल्लाह का शुक्र सर, बिल्कुल ठीक। शाह जी, एप्स्टेन स्कैंडल ऐसे ही आया जैसे पहले कई एक आते रही हैं, पेंडोरा बॉक्स आ गया जी, पनामा पेपर्स आ गए, तो वो तो चलो दौलत छिपाने के स्कैंडल थे। ये तो बहुत बड़ा जिनसी स्कैंडल था कि नौउम्र बच्चियों और नौउम्र बच्चों के साथ वहाँ पे दुनिया के अमीर तरीन लोगों को ले जाके जो है वो पेश किया जाता था, फिर उनको जो है अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता था उन काम बड़े लोगों को। ठीक है। तो ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान में कोई ऐसा नहीं है नाम जो है ना, कि जो शुक्र है जी कि हम बड़े पाक साफ हैं। तो आजकल जो एक इंटरव्यू भी वायरल है और बाकी भी चीज़ें हैं, उनकी क्या हकीकत है, ज़रा थोड़ा सा नाज़रीन को वाज़ेह करते जाए ना ज़रा। चौधरी साहब, जो इंटरव्यू वायरल आप कह रहे हैं ना हुआ है, वो तो ज़ाहिर है वसीम अकरम साहब का और कई साल पहले का है। अच्छा। वो इंटरव्यू मतलब चंद साल पहले का है। उस वक्त इन एप्स्टेन फाइल्स का या जेफरी एप्स्टेन का कोई जिक्र किसी को नहीं था। ज़ाहिर है कि जो उनसे रिलेटेड है उन्हें तो उनकी हकीकत पता होगी, उन्हें उस जजीरे का भी पता होगा, उसकी लोकेशन भी पता होगी, वो आते जाते भी रहे होंगे। ये मैं सारी वसीम अकरम साहब के जो इंटरव्यू है ना उसके हवाले से कह रहा हूँ। बाकी सर किसी को क्या पता, बाकी को तो यही पता था कि पाना तुसी वीकेंड कराना स्विट्जरलैंड टुर जाओ। साढ़े वर्गे गरीब बंदे जेडे सन वो इथों जल्लो टुर जाते सन लोरों। ठीक है ना, साढ़े को तो ये नहीं मत नहीं कि असी हम जाके मरी भी की भी मतलब सैर कर रहे हैं, कुछ चंद दिन रहे हैं। यकीन करें बड़े बड़े जो शौकीन जाते हैं वो एक रात रह के वापस आ जाते हैं। तो अब कुजा ये कि आप पायन जाके वो कहीं वो एक जजीरा है उसके ऊपर जाएं और फिर वहाँ से कम उम्र और जाहिर है फिर उसकी जो कास्ट है वो भी सर होगी। लेकिन एक चीज़ मैं बताऊँ जो साहब कि असल मौजू पे आने से पहले कि देखें ये जो भी गए हैं ना कम उम्र बच्चे और बच्चियां, तो सर मैं उन्हें कम से कम अल्लाह मुझे माफ़ करे कि मैं उन्हें जिनसी मरीज कहूँगा जो वहाँ पे गए जी, जो वहाँ पे गए। जेफरी एप्स्टेन का जो मकसद जुर्म है वो तो बहुत बड़ा है कि लेकिन जाने वाले जो हैं वो कम जिनसी मरीज है और बाद में उन्होंने अपनी इस फेल की कीमत भी पे की है। अच्छा। क्योंकि जाहिर है उनकी वीडियोस बनी है, आप लाखों के अंदर ये फाइल है, उनकी वीडियोस बनी है और उन्हें वो ब्लैकमेल करता रहा। ये आप देखें कि जनाब सुपर पावर के जो सदर तक हैं, बिल्कुल सर उनकी वीडियोस आई हैं। तो कौन सा ऐसा काम है सर, ऐसे तो नहीं है ना कि जनाब सुपर पावर का सदर भी जो है जनाब वो सदके बारी जो है ना माँ सदके प्यो सदके वो इजराइल के जाता है। सर जी ये जेफरी एप्स्टेन ये है, ये खुद कौन है? ये कोई है तो अमेरिकी, वो यहूदी है जी, यहूदी है। और फिर मैं आपको एक बताऊं सर, एक और चीज मैं आपको बताऊं, पोर्न इंडस्ट्री जो है वो सबसे ज्यादा कौन है? यहूदियों के अंदर है। अच्छा। वो चला रहे हैं सर। तो ये चीजें ये अच्छा ये आज नहीं सदियों से है। आप अगर सलाउद्दीन अय्यूबी के दौर से देखें ना सर, तो बिल्कुल लड़कियां पेश करके और ये मुसलमानों को ये खूबसूरत लड़कियों के जाल में फंसा के वो बड़े बड़े उन्होंने काम लिए हैं सर जी। और आज भी उस दौर को छोड़े, आज भी अगर जो हमारे तेल के दौलत वाले ममालिक है ना सर, उनके हरम के अंदर अगर आप लड़कियां की भरमार जो है ना वो आप देखेंगे तो सर उनके अंदर मोस्टली यहूदी होंगी। मैं पूछना चाह रहा था कि ये जो वसीम अकरम साहब ने नाम लिया है वो कौन सी हस्ती है, और जरा उसकी भी तफसील बता देना अवाम हमारे लोग हमारे। सर आप मुझे जो है ना मकसद जो हमारे व्यूज है ना आप बड़ी कुट पढ़वाएंगे मुझे। नहीं सर कुट नहीं कभी। अच्छा फिर एक चीज नहीं, हम तो अपनी बात नहीं कर रहे, हम ना उनके हम तो वो वसीम अकरम के इंटरव्यू की बात कर रहे हैं। वो दुनिया की तकरीबन 500 साइट्स पे चल रहा है जी इंटरव्यू वो। अच्छा मुझे एक चीज बताएं,
یہ ہم وہ انٹرویو شاہ جی اس کے کچھ کلپس بیچ میں لگا بھی دیں گے ویڈیوز کے, چلے شکر ہے, کسی کو اعتراض نہ ہو کہ جناب ہم پتہ نہیں کسی پہ گند اچھال رہے ہیں یا کسی کے خلاف ہیں, ایسی بات نہیں ہے, ہم ان کے کلپس لگا دیں گے. یعنی وہ مقصد مجھے ایک چیز بتائیں کہ فضل محمود تھے پاکستان کرکٹ ٹیم کے جو بولر تھے 50s کے اندر, بڑے خوبصورت تھے, ان کے اوپر بڑی لڑکیاں, لیکن وہ اس طرح نہیں. اس کے بعد مجھے بتائیں پوری 70 سال کی تاریخ کے اندر سر پاکستان کی وسیم اکرم صاحب کرکٹ ٹیم میں رہے ہوئے نا, کیپٹن رہے ہوئے, تو سر کرکٹ کی تاریخ کے اندر کون سی ایسی شخصیت ہیں کہ ماشاءاللہ جن کے بارے میں اگر آپ اجازت ہو تو 2 شعر کہہ سکتا ہوں. حبیب جالب صاحب کے کہ وہ کہتے ہیں یہ اعجاز ہے اس نے آوارگی کا, جہاں بھی گئے داستان چھوڑ آئے, ملے تھے بہت ہم سفر زندگی میں, ملے تھے بہت ہم سفر زندگی میں, نہیں یاد کس کو کہاں چھوڑ آئے. اچھا اب آپ یعنی شعروں کی نظر, شعروں کی سر ماشاءاللہ مقصد پڑوسی جو ملک ہے ہمارا, اس کی جو 70-80 کی دہائی کی جو ٹاپ کلاس ہیروئنیں ہیں, ریکھا ہے, سرجیت زینت امان ہے, اور بہت ساری ہیں. تو شاہ جی آپ نا پھر نام نہیں لینا چاہتے, آپ چاہتے ہیں کہ میں کہوں نا سر خان صاحب, میں سمجھ عمران خان صاحب کی بات آپ کر رہے ہیں کہ جناب سر میں وایا ٹیرین پہنچنا چاہتا تھا, آپ ڈائریکٹ پہنچ گئے ہیں. ظاہر ہے آپ پھر کہانی بیان کیے جا رہے ہیں نا. یہ اچھا ایک تو میں آپ کو نہیں, عمران خان کا نام اس میں ہے جی, انہوں نے وسیم اکرم صاحب نے کہا کہ یہ ہمیں جزیرے کے اوپر لے کے گئے. اس انٹرویو کے اندر بڑا وائرل ہے, آپ دیکھیں تو وہ مل جائے گا آپ کو. یہ میرے خیال میں 35-36 منٹ کا انٹرویو ہے. 35-36 میں نے اس کے کچھ کلپ سنے ہیں جی. 35-36 منٹ سے مراد یہ ہوتی ہے جو صاحب کہ پورے گھنٹے کا ہے, کیونکہ وہ پورے گھنٹے کا ہونا تو بیچ میں وہ ظاہر ہے کہ بریکس آتی ہیں, چلتے ہیں بریکس آتی ہیں, پھر وہ پروگرام. تو انہوں نے کہا جی وہ ہمیں ایک جزیرے کے اوپر لے کے گئے, ٹھیک ہے, تو وہاں سے پھر آگے میں نہیں کچھ کہتا, اس لیے کہ جو صاحب وہ ساری ڈیٹیل جو انہوں نے ہمیں یہاں چھوڑا, وہ کس میزبان نے ہمیں جو ہے وہ ویلکم کیا, فیمیل میزبان نے, تو وغیرہ وغیرہ وغیرہ, یہ سارا ڈیٹیل جو ہے نا وہ اس کے اندر ہے. وہ جو میں نے ایک کلپ سنا نا, اس میں وہ وسیم اکرم صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ خان صاحب چونکہ الکوہل نہیں لیتے تو انہوں نے وہاں پہ دودھ کا پیالہ جو ہے نا وہ منگوایا. اب آپ لگتا ہے کہ پیکا سے ڈر رہے ہیں شاہ جی. سر وہ انہوں نے کہا کہ میں اپنی بات نہیں کر رہا, میں بھی پیکا سے ڈر رہا ہوں, لیکن میں صرف وسیم اکرم کی بات کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں جی خان صاحب الکوہلک نہیں ہے, انہوں نے دودھ کا پیالہ منگایا, پھر کئی لڑکیاں قطار میں تھی جن سے انہوں نے ہاتھ ملایا, اور پھر وہ پتہ نہیں ہم کدھر ہم وہ کدھر, وہ ہم اپنے گھر وہ اپنے گھر. سر جی وہ کہتے ہیں الکوہلک نہیں ہے, وہ دودھ کا پیالہ منگایا. ہاں جی. تو پھر وہ بہروز سبزواری کے انٹرویو کو کیا کریں گے جس میں انہوں نے کہا خان صاحب صرف ایک ہی پیک پیتے تھے. وہ تو چسکی کبھی کبھار لگا لیتے ہوں گے, لیکن شاہ جی ویسے الکوہلک نہیں ہے. یہ میں آپ کو ایک اور واقعہ ناظرین کی گوش گزار کرتے جب ہمارے بڑے سینئر سپورٹس رپورٹر تھے جو بعد میں BBC کے ساتھ منسلک ہو گئے تھے, وہ بھی اس چیز کے چشمدید گواہ, وہ سب کو بتاتے تھے کہ جب بھی لندن میں ہماری ٹیم جاتی تھی ان کے فلیٹ پہ ان کے ساتھ بڑی دوستیاں تھیں. ظاہر ہے آج سے 40 سال پہلے BBC کا نمائندہ ہونا بہت بڑی احساس کی بات تھی. اس وقت تو میڈیا ہی ریڈیو یا ٹی وی تھا. تو انہوں نے ایک بات بتائی تھی, وہ کہتے تھے خان صاحب نا کوئی نشہ نہیں لیتے تھے, خان صاحب کے پاس آتے تھے تو یہاں مجھ سے بھی دودھ ہی مانگتے تھے کہ یار دودھ ذرا خالص ہو, اور اس کا ایک بڑا پیالہ, اور پھر ان کے ساتھ ہمیشہ ایک نئی دوست ہوتی تھی. یہ میں اس کی بات کی, یہ نجم سیٹھی صاحب نے بھی اپنی بتائی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ وہ الکوہلک نہیں ہے, دودھ پیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اور یہ بات اب میرے اپنا خیال ہے کہ یہ پروف بھی ہو چکی ہے, اس لیے کہ جس حد تک اچھا نام یعنی کہ اس حد تک آ گیا کہ عمران خان وہاں گئے ہیں, اب ان کے فائلوں میں کیا ہے, ان کے بارے درج کیا نہیں ہے, یہ ابھی کوئی کلیئر نہیں ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں سر, اس حوالے سے تھوڑا سا یہ دودھ والا کلیئر کر لوں اگر اجازت ہو, کیونکہ یہ جس حد تک انہیں بدنام کیا گیا تھا نا الکوہلک یا نشے کے حساب سے, تو سر جتنی دیر ان کو قید کے اندر ہو گئی ہے, تو جس حد تک بدنام تھا, اگر وہ واقعہ ہی اس حد تک نشہ کرتے تو سر وہ اتنی دیر اب تک تو وہ نہیں رہ سکتے. تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ وہ نان الکوہلک دودھ پیتے ہیں, نان الکوہلک پرسنالٹی ہے ان کی. باقی آپ نے کیا کہا جی, وہ لے کے گئے تھے مثلاً ابھی ان کی جو جتنی بھی ڈیٹیل آئی نا, وہ جیفری ایپسٹن والی, جتنی میں نے وہ کم از کم پڑھ سکا ہوں یا چیزیں دیکھ سکا ہوں نا, جتنی فائلیں, وہ کہتے ہیں جی کہ ابھی بہت سی فائلیں ہیں, ابھی تو ایک پرسن آئی ہیں. دوسرا شاہ محمود قریشی صاحب کا نام بھی سنا اس میں جی, آ رہا ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب بھی وہاں پہ ہو سکتا ہے سر جی وہ بھی شرفا میں شامل ہوں. اچھا ان شرفا میں جو شرفا میں شامل ہو. باقی میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ یہ بالکل میرے پاس کوئی نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو وسیم اکرم صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے جی ثبوت نہیں ہے ابھی. انہوں نے مقصد اب وسیم اکرم کا انٹرویو سن کے خود جج کر لیں کہ وہ کیا ہوا تھا, لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ نا نشان جو ہے نا کھرے وہ اس طرف جاتے ہیں, تو ہم کیا کریں. اور پھر خان صاحب کے حوالے سے میں آپ کو ایک چیز اور بتاؤں کہ کچھ اور ہو نہ ہو,
دو چیزیں جو ہے نا جہاں نظر آئے خان صاحب کے والد کو کہ جی خان صاحب نے فلاں بندے سے چندہ مانگا تھا تو سر مان لیں گے مانگا. اسی طرح خان صاحب کے حوالے سے اگر کوئی رنگین داستان بیان کرتا ہے تو سر بجائے ڈینائل کے آپ چپ چاپ سر نیچے جھکائیں مان لیں کہ بھائی ہاں ایسا ہوا. ان کا کرزما تو تھا نا, پوری دنیا کی عورتیں ان پہ مرتی تھی شاہ جی, یہ تو وہ تو خوبصورت آدمی تھے نا. یہ تو میں نے اسی لیے تو کہا نا سر کہ اس نے آوارگی کا جہاں بھی گئے داستان چھوڑا ہے. تو یہ ہے کہ پروف ابھی ہے, مقصد آپ یہ کہ بہت کھل کے نہیں ہے, لیکن وسیم اکرم کا انٹرویو اور باقی جتنے ہیں وہ کھرا ان تک جاتا ہے. اب آگے جو فائلیں ہیں وہ اگر کھلتی ہیں سامنے آتی ہیں تو اس سے پھر مزید کنفرم ہوگا کہ یہ کس حد تک مقصد کھرا وہاں جاتا ہے. ایک ہوتا ہے نا کہ مقصد دیکھ کے ٹھیک ہے وہ اچھا خان صاحب ایسے دیکھ کے دل بہلانے والے نہیں تھے وہ مقصد, ہاں نا ایسی بات نہیں ہے. تو یہ بہرحال پتہ چلے گا, میں ان کے اوپر الزام نہیں رکھتا, لیکن بہرحال یہ ہے کہ بھائی جان وہ کیا کہتے ہیں, پھر دوبارہ کہوں گا ملے تھے بہت ہم سفر زندگی میں, نہیں یاد کس کو کہاں چھوڑا ہے. جی دوستوں اور ساتھیوں, یہ تھے سید ذوالفقار علی شاہ جنہوں نے جیری ایپسٹن کا جو سکینڈل ہے اس میں آنے والے جو پاکستانی نام ہیں ان کے حوالے سے گفتگو کی. یہ ساری گفتگو جو ہے یہ نہ میری ہے نہ ذوالفقار علی شاہ صاحب کی ہے, یہ وسیم اکرم کے اس انٹرویو پر مشتمل چیزیں تھیں جو انہوں نے چند سال پہلے دیا تھا, اور وہ سوشل میڈیا پہ اور مختلف ویب سائٹس پر اس وقت وائرل بھی ہے, آپ بھی دیکھ سکتے ہیں, آپ بھی سن سکتے ہیں. اور جیسے کوئی نئی بات آئے گی جیری ایپسٹن کے حوالے سے تو ہم آپ کو ضرور اپڈیٹ کریں گے. اگر اس میں نام کنفرم ہوا تو ہم انشاءاللہ پوری کنفرمیشن کے ساتھ آپ کے ساتھ بات کریں گے. آج تک کے لیے اتنا ہی. اپنا اور اپنے گرد و نواح کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.